السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ غسل کرتے ہوئے یہ چار بڑی غلطیاں جن کی وجہ سے غسل نہیں ہوتا۔ اکثر لوگ یہ چیزیں غسل میں نہیں جانتے۔ یاد رکھیے گا، غسل کرتے ہوئے ان میں سے کوئی ایک بھی غلطی کرتے ہیں تو آپ کا غسل مکمل نہیں ہوگا، آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ یعنی جس طرح پہلے ناپاک تھے، کئی بار پانی بہانے سے، گھنٹوں شاور لینے سے آپ کو طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ طہارت جو ہے یہ نماز کی کنجی ہے۔ یہ چار غلطیاں کون کون سی ہیں اور کچھ غلط فہمیاں لوگوں میں پائی جاتی ہیں، وہ بھی آج کی اس ویڈیو میں بیان کی جائیں گی۔ سب سے پہلے یہ جانیے کہ غسل کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کا سنت طریقہ یہ ہے کہ آپ نے پہلے دونوں ہاتھوں کو دھونا ہے، اس کے بعد جہاں پر نجاست وغیرہ لگی ہوئی ہے اس کو دور کریں۔ اس کے بعد جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کی جائے۔ نماز والا وضو ہم نے کرنا ہے، یعنی کلی کرنا، اس کے بعد ناک میں پانی ڈالنا، چہرے کا دھونا اور ہاتھوں کو کونیوں سمیت دھونا اور چوتھائی سر کا مسح کرنا، اور اس کے بعد آپ نے دونوں پاؤں کو دھونا۔ تو اس کے بعد غسل میں 3 فرائض ہیں۔ نمبر 1 کہ کلی کرنا، اور نمبر 2 ناک میں پانی ڈالنا، اور نمبر 3 پورے جسم پر پانی بہانا اس طرح کہ ایک بال جسم کا بھی خشک نہ رہے۔ اب وہ غلطیاں جن سے ہم نے بچنا ضروری ہے وہ کون کون سی ہیں، اور سے سنیے گا۔ نمبر 1 ناک میں اچھی طرح پانی ڈالنا، ناک کو اچھی طرح صاف کرنا، ناک میں لگی ہوئی جو گندگی ہے اس کو صاف کرنا۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ غسل میں ناک کی جو نرم ہڈی ہے اس تک پانی پہنچانا یہ کیا ہے، غسل کے فرائض میں سے ہے۔ وضو میں اگرچہ یہ سنت ہے لیکن غسل میں یہ کیا ہے، فرائض ہے۔ اگر ہم نے ناک کو اچھی طرح صاف نہیں کیا، اس میں گندگی لگی ہوئی اس کو صاف نہیں کیا، اور پانی ہم نے ناک کی نرم ہڈی تک نہ پہنچایا، ایسے ہی غسل کر دیے تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ یہ پہلی چیز ہوئی۔ نمبر 2 ناف کیا جو ظاہری حصہ ہے اس کو بھی دھویا جائے، اور اندرونی حصے کو بھی اچھی طرح دھویا جائے پانی ڈال کر۔ اگر ناف کے اندرونی حصے تک ہم نے پانی نہیں پہنچایا، اس کو دھویا نہیں، خشک رہ گیا، تو بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ اور تیسری غلطی کون سی ہے، اگر انگوٹھی پہن رکھی ہوئی ہے یا خواتین نے زیور پہن رکھی ہے، ہاتھوں میں کڑے وغیرہ ہیں اور بالیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں، تو ان کو حرکت دینا ضروری ہے۔ اگر ان کو حرکت نہیں دی، بعض لوگوں نے انگوٹھی اتنی تنگ پہنی ہوتی ہے کہ وہ جگہ سے ہلتی بھی نہیں ہے۔ اگر انگوٹھی پہن رکھی ہے یا بالیاں وغیرہ پہن رکھی ہیں، ان کے نیچے جگہ خشک رہی، پانی آپ نے نہیں پہنچایا، ان کو حرکت نہیں دی، تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ یہ بھی کیا ہے، غلطی ہے۔ اگر ہم غسل کے اندر ان چیزوں کا خیال نہیں رکھیں گے تو بھی ہمارا غسل نہیں ہوگا، ہمیں طہارت حاصل نہیں ہوگی۔ اور چوتھی چیز یہ کہ داڑھی کا حلال کرنا۔ وضو میں اگر داڑھی گھنی ہے تو حلال کر لیا تو وضو آپ کا ہو گیا، لیکن غسل میں داڑھی گھنی ہو حلال نہیں۔ آپ نے جو داڑھی کی جو جلد ہے اس تک پانی پہنچانا کیا ہے، ضروری ہے۔ اس کی جلد تک پانی پہنچانا اور اس کو خوب طرح تر کرنا یہ کیا ہے، فرض ہے۔ اگر داڑھی میں آپ نے اس کے جلد تک پانی نہیں پہنچایا تو آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ اب کچھ غلط فہمیاں جو لوگوں میں پائی جاتی ہیں۔ بعض لوگ آنکھوں میں پانی ڈالتے ہیں، اور بعض لوگ جو لینس وغیرہ استعمال کرتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ لینس جب اتاریں گے نہیں تو ہمارا غسل نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، بالکل آپ غسل کر سکتے ہیں۔ اور چھٹی چیز جو کہ غسل کرنے کے بعد دوبارہ سے وضو کرنا۔ اب غسل ہو گیا، وضو کی ضرورت نہیں، کیونکہ غسل جو ہے یہ بڑی طہارت ہے اور وضو یہ چھوٹی طہارت ہے۔ جو وضو کے جو اعضاء ہیں جن کو دھونا فرض ہے وہ غسل میں دھل گئے، اب ضرورت نہیں ہے کہ دوبارہ جو ہے وضو کیا جائے۔ ہاں البتہ اگر آپ کو کوئی حاجت پیش آ گئی، آپ کا وضو جو ہے نا غسل کے بعد ختم ہو گیا، آپ کو حاجت پیش ہوئی،
تو اس کے بعد آپ دوبارہ سے وضو کر سکتے ہیں، لیکن اس کی ضرورت نہیں ہے کہ غسل کرنے کے بعد آپ پھر دوبارہ جو ہے نا وضو کے لیے بیٹھ جائیں، ایسا بالکل نہیں ہے، کیونکہ آپ کا وضو ہو گیا، آپ کے جو ہے اعضاء جو تھے وہ دھل گئے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری باتیں سمجھ آ گئی ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے تاکہ اس سے اور بھی لوگ فائدہ اٹھا سکیں اور اس کار خیر میں آپ بھی شامل ہو جائیں۔ اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور شیئر کیجیے، اور چینل پر اگر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولنا، کیونکہ ہم ایسی ہی ویڈیو بناتے رہتے ہیں تاکہ آپ تک ایسی جو ہے نا ویڈیو پہنچتی رہیں۔